بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ملک عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ بات کرتے ہیں مہنگائی کی۔ مہنگائی بہت کم ہونے والی تھی، قوم کو بڑی بڑی خوشخبریاں سنائی گئی تھی۔ ڈالر 200 سے نیچے آنے والا تھا، IMF سے قرضہ مل گیا، سعودی عرب سے امداد آ گئی، عرب امارات نے مدد کر دی اور یورپ ہم سے خوش ہو گیا، امریکہ کہ من پسند حکومت آ گئی، تو قوم کو بڑا ریلیف ملنے لگا تھا۔ وہ قوم کو ریلیف کچھ اس طرح سے ملا ہے کہ IMF سے جو ابھی حالیہ 3 ارب ڈالر کی منظوری ہوئی ہے، اس کی ایک آدھ قسط مل بھی گئی ہے، اگلے 9 ماہ میں وہ پیمنٹ ساری جو ہے پاکستان آ جائے گی۔ لیکن اس سارے کھیل میں عوام کو کیا ملا؟ عوام کو جناب والا یہ ملا کہ مزید مہنگائی کی لہر آ رہی ہے۔ آج ڈالر پھر 292 روپے پہ ہو گیا۔ اب IMF سے معاہدے کے بعد اب اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک ریٹ میں ڈالر کا کوئی زیادہ فرق بھی نہیں ہوگا، 1 روپیہ 25 پیسے یا سم تھنگ جو IMF کی شرط تھی وہ رکھی گئی ہے۔ تو اس کے بعد اب جو بجلی کی قیمتیں بڑھا دی گئی، گیس کی قیمتیں بڑھا دی گئی، بلکہ بجلی کی قیمتوں میں وہ یکم سے تو کوئی ریڈیو ٹیکس اور کوئی اور بھی ٹیکس لگ رہا ہے۔ تو اس کے بعد 1 اگست کے بعد ایک مہنگائی کا نیا طوفان آنے والا ہے، اور یہ طوفان ایسا طوفان ہوگا کہ غریب جو پہلے ہی خودکشیاں کرنے پر مجبور ہے، لون لے رہے ہیں، قرضہ لون سے لون لیتے ہیں اور وہ بیچارے ادا نہیں کر سکتے، اور وہ انہیں بلیک میلنگ کی جاتی ہے اور اس میں بیچارے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ تو اب جو نئی لہر آنے والی ہے، یہ اس سے زیادہ کہیں خوفناک ہے۔ کاروبار تاجر طبقے کے پاس جائیں، ان سے بات کریں تو وہ پہلے ہی کہتے ہیں جی کاروبار تباہ ہو چکے ہیں، بجلی کے بل اتنے زیادہ ہیں کہ ادا نہیں ہوتے، دکانوں کے کرائے ہیں، گیس بہت مہنگی ہے، یوٹیلیٹیز بل سارے ہی بہت ڈبل ہو چکے ہیں، تقریباً بجلی تو خیر ڈبل نہیں ٹرپل ہو چکی ہے۔ تو اسی طرح باقی اشیاء خرد و نوش اور ہر چیز بہت مہنگی ہو چکی ہے، اور ہر طبقہ رو رہا ہے۔ 5% 4% لوگ ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کے اکاؤنٹس ڈالر میں ہیں، ڈالر اوپر جاتا ہے، ان کی دولت اوپر چلی جاتی ہے، لیکن غریب آدمی کا بہت برا حال ہو چکا ہے اور مزید ہونے والا ہے۔ اس میں IMF سے ہمیں جو ابھی قرض ملا ہے اس سے صورتحال میں بہتری آنے کی امید تھی، اور ایک معاہدے کے بعد کوئی بیرونی دنیا نے ہم پہ مزید کوئی ہمیں بھیک دینی تھی یا کوئی رحم کرنا تھا ہم پہ یا ہمیں امداد دینی تھی، اس سے تھوڑا سا ڈالر بہتر ہونا تھا، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک غیر یقینی کی فضا برقرار ہے۔ الیکشن کا اعلان تک ہو رہا ہے، ہو چکا ہے یا ہونے والے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کو ابھی بھی یقین نہیں ہے کہ یہ ملک آئین اور قانون کی طرف واپس جائے گا، اور یہ افراتفری اور یہ غیر یقینی کی صورتحال ختم ہوگی، جس کی وجہ سے جو ملک میں سرمایہ آنا ہے وہ نہیں آ رہا۔ غربت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور ہوتا رہے گا، آنے والے مہینوں میں بہت زیادہ ہوگا، خاص طور پہ جب نگران حکومت آئے گی۔ موجودہ حکومت نے پھر کچھ ایسے چیزیں کر رہی ہے وہ کہ تھوڑا بہت عوام کو ریلیف مل رہا ہے، لیکن جب نگران حکومت آئے گی یا اس کے بعد آنے والی حکومت، اس کے لیے تو بہت ہی زیادہ پریشانی کا معاملہ ہوگا، اور پریشان کن ہوگی وہ حکومت۔ پتہ نہیں پھر بھی یہ سیاستدان کیوں مرے جا رہے ہیں اس حکومت کے لیے۔ آنے والی حکومت تو وہ تو پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں سے بھی کوئی بدتر، وہ تو سلگتے ہوئے کولے ہوں گے۔ تو پتہ نہیں پھر بھی وہ اس کے لیے لڑ رہے ہیں، یا تو انہیں عوام کی فکر نہیں ہے۔ جس طرح یہ حکمران آئے، انہوں نے اپنے کیسز ختم کیے اور اپنے آپ کو دودھ سے نلا کر ایک دوبارہ وہ پاک صاف بنے۔ جن پہ بڑے بڑے کیسز تھے وہ انہی منسٹریوں کے وزیر بن گئے، اور اپنے کیسز ختم کرنے کے بعد عوام کو وہی چورن اپنا بیچنا کہ یہ سب کچھ پچھلی حکومت نے کیا ہے، ہم نے تو آ کے بہتر کیا ہے۔ تو چورن بکتا بھی ہے، کہیں ان کے اپنے کوئی خریدار ہیں، ہر پارٹی کے سیاسی پارٹیوں کے اپنے اپنے خریدار ہیں، وہ ان کا چورن خرید بھی لیتے ہیں اور اس چورن کو کھاتے بھی ہیں، مزے بھی لیتے ہیں اس چورن کے۔ لیکن ایک عام آدمی جس بیچارے کے پاس روٹی نہیں ہے کھانے کے لیے، جس کے پاس سبزیاں مہنگی
مہنگی نہیں بہت مہنگی ہو چکی ہیں، دالیں بہت مہنگی ہو چکی ہے، اس کے لیے کوئی سوچتا نہیں ہے، وہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ خاص طور پہ اگلے مہینے میں اگست میں تو جو نئی طوفان آ رہا ہے، لہر آ رہی ہے مہنگائی کی، سونامی آ رہا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا۔ سفید پوش طبقہ بہت بری طرح پسنے والا ہے، اس میں ڈالر 300 سے اوپر جانے والا ہے، اور خاص طور پہ اگر یہ حکومت 12 اگست کو چلی جاتی ہے یا اگست کے مہینے میں کسی بھی ڈیٹ پہ وہ جاتے ہیں، تو اس کے بعد جو نگران سیٹ اپ آئے گا وہ جو اقدام اٹھائے گا تو ظاہر ہے وہ تو عوام کی حکومت نہیں ہے، انہوں نے تو عوام سے ووٹ نہیں لینا ہوگا، تو انہوں نے بھی چورن بیچنا ہوگا، جی ہم تو یہ نہیں کر کے آئے تھے، ہم تو یہ کر کے آئے تھے، خیر یہ بھی وعدے کر کے آئے تھے کہ ڈالر 200 سے نیچے لے جائیں گے، 200 تک لے جائیں گے، لیکن نہ ڈالر 200 تک گیا، نہ ڈالر 200 سے نیچے گیا، بلکہ اسحاق ڈار صاحب ایک پرچہ سا جہاں وہ دیتے ہیں، وہ پرچے دیتے آ رہے ہیں کہ یہ ہو گیا تو اب یہ ہو گیا، ہونے والا ہے تو کل ہو جائے گا تو پرسوں ہو جائے گا، یہ عوام کو یہ چورن بیچا جا رہا ہے، لیکن ہو کچھ بھی نہیں رہا۔ تو امید کرتے ہیں کہ کوئی ایسا اللہ تعالیٰ کوئی ایسا سبب کرے اس ملک اور قوم کے لیے کہ مہنگائی کا جو جن ہے اسے قابو کیا جا سکے۔ اسے قابو کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں سوچ رہا، نہ ہمارے طاقتور حلقے سوچ رہے ہیں، نہ ہمارے سیاستدان سوچ رہے ہیں۔ ایک دوڑ ہے سیاست کی اس بے راہ روی کی طرف جو دوڑے جا رہے ہیں سارے ہی سیاستدان، اور طاقت کا ایک اور نشہ، اور اس طاقت کے نشے کو پانے کے لیے سب کچھ دو پہ لگا دیا ہے۔ خاص طور پہ غریب کی 2 وقت کی روٹی تو دو پہ لگ چکی ہے، وہ تو بیچارہ اب 2 وقت کی بجائے 1 وقت پہ ہی گزر بسر کرے گا، بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکے گا، متوسط طبقہ اپنے بچوں کی خواہشات پوری نہیں کر سکے گا۔ پٹرول یکم سے اور مہنگا ہونے جا رہا ہے، اور مہنگا ہوگا۔ وہ جو رشیا سے پٹرول وغیرہ آنا تھا اس کا بھی کوئی اثر تو نہیں ہوا، ہوا 5-7 روپے سستا، لیکن اس سے اثر اس طرح نہیں ہوا کہ کوئی باقی کسی بھی چیز پہ کوئی اثر نہیں پڑا، نہ وہ سستی ہوئی ہے نہ کسی نے سستی کی ہے۔ جس طبقے کے پاس جائیں وہ کہتے ہیں جی پٹرول تو سستا ہو گیا، موبلائل تو سستا نہیں ہوا، کرائے تو کم نہیں ہوئے، جو ٹرانسپورٹ ہے وہ تو اتنا ہی کرایہ لے رہی ہے، اس نے تو ڈبل کر دیا ہے۔ اس لیے تو کوئی چیز سستی نہیں ہو سکتی۔ کنسٹرکشن کے آپ اس میں دیکھیں کہ بہت زیادہ کنسٹرکشن ہماری جو ہے نا وہ گری ہے، جو بہت تیزی سے اوپر جا رہی تھی۔ سیمنٹ بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، سریا بہت زیادہ مہنگا ہوا ہے، لاکھ روپے ٹن، یہ پچھلے کچھ عرصے میں لاکھ روپے ٹن اوپر گیا ہے سریا، اور اس طرح باقی چیزیں بھی بہت ساری اوپر گئی ہیں۔ تو بہت ساری چیزیں جو ایسی تھی جو جس میں سے کچھ لوگوں کا روزگار، کسی غریب کنسٹرکشن سے غریب کا روزگار جڑا ہوا تھا، ایک مزدور آدمی، ایک مستری، پلمبر، الیکٹریشین، یہ چھوٹے لوگوں کا بہت زیادہ روزگار تھا، وہ جو بالکل اب بے روزگار ہو چکے ہیں۔ بہت ساری بیچارے فاقوں پہ مجبور ہے، اور اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، سارا دن وہ انتظار کرتے ہیں کہ کسی کال آئے، کسی کی کوئی گھر بنا رہا ہو، کوئی کام کے لیے ہمیں بلائے، لیکن اب ایسا نہیں ہو رہا، کام ٹھپ پڑے ہوئے ہیں، اور یہ آنے والے دنوں میں اس میں مزید تیزی آئے گی، بے روزگاری بہت تیزی سے بڑھے گی۔ ایک جہاں ابھی سے آپ دیکھ لیں کہ 10 لوگوں کی جاب ہوتی ہے اور وہاں 10,000 لوگ جمع ہوتے ہیں کہ جی یہ جاب ہمیں دے دیں، تو یہ برا وقت اور برے حالات جو ہے یہ ہمارے خود کے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اس میں سیاستدانوں کا جہاں قصور ہے، جہاں طاقتور حلقوں کا قصور ہے، وہاں عوام کا بھی بہت سارا اس میں عمل دخل ہے۔ عوام کا عمل دخل ایسے ہے کہ ہم نے بھی کبھی سوچ سمجھ کے تو کوئی فیصلہ کیا نہیں ہے۔ ایک بھیڑ چال ہے، جس طرف کوئی ایک چلتا ہے تو قوم پوری اسی طرف چل پڑتی ہے، کبھی مشترکہ طور پہ، کبھی اکٹھے ہو کر، کبھی بھی اجتماعی طور پہ ہم نے فیصلے نہیں کیے۔ قوم تقسیم ہے، چھوٹے چھوٹے گروہوں میں تقسیم ہے، سیاسی پارٹیوں میں تقسیم ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی ہمیں اپنے جو رائٹس ہے وہ نہیں ملے، اور اگر ہم اسی طرح رہے تو وہ ملنے بھی نہیں ہیں۔ تو اس مہنگائی کے حوالے سے یہ مزید میں کہوں گا کہ ہمارے
حکمرانوں کو بھی سوچنا چاہیے، یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے کیسز ختم کر لیے، اب ہم نے تو چلا جانا ہے، نگران جانے یا جو اگلی حکومت آئے گی جس کی بھی آئی تو وہ جانے، تو ان کا کام جانے، ہم نے تو آنا نہیں ہے، یا اگر ہم آ بھی گئے تو چلیں پھر اس وقت دیکھیں گے، اس وقت کوئی عوام کو نیا چورن بیچیں گے اور کچھ نیا کریں گے، پھر 5 سال تو لگا لیں گے، 5 سال میں خدمت کرنی ہے جس کی اس کی خدمت کرتے رہیں گے، عوام جائے بہاڑ میں، عوام کا کیا ہے، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، انہوں نے کون سا عوام سے ووٹ لینے ہیں، یا وہ ووٹ لے کر تھوڑی آتے ہیں، وہ تو چھوٹی چھوٹی اکائیوں کو جمع کر کے اور اپنی طاقت بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ کرے کچھ بہتری ہو جس کی امید نہیں ہے، لیکن پاکستان کے لیے، اس پیارے ملک کے لیے ہمیں پر امید بھی رہنا چاہیے،